ان کے پی ایم کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ایویں گھومنے نہیں جاتے, وہ بڑی بڑی ڈیل سائن کر کے آتے ہیں. اگر کسی دوسرے ملک کا کوئی فارن منسٹر یا کوئی مطلب بڑا ڈیلیگیشن انڈیا آتا ہے تو وہ بھی ایسے نہیں آتے, وہ بھی بڑی بڑی ڈیل انڈیا کے ساتھ کر کے جاتے ہیں, وہ ایویں گھومنے کے لیے نہیں جاتے. ایران اسرائیل جنگ میں جیسے جیسے شدت آتی جا رہی ہے ویسے ویسے خطے میں بھی صورتحال تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. اگلی خبر بہت ہی سنجیدہ ہے اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. خبر یہ ہے کہ امریکہ کو حملوں کے لیے زمین دی تو نشانہ بنائیں گے. یہ ایران نے چیتاونی, مطلب کہ ایران نے یہ دھمکی اس کو نہ کہیں, تنبیہ جو ہے. جو سماچار آتا ہے آج, وہ پہلا سماچار یہ آتا ہے کہ جو 3-4 بیس بچے ہوئے ہیں پاکستان کے, تو بلوچستان میں 2 بیس, یعنی ایک پاسنی اور دوسرا کوئٹہ کا سمنگلی, یہ 2 بیس جو ہیں یہ لیز پر دے دیے ہیں. ہم دشمن سے بھلائی کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ نمبر 1. اب انڈیا جو ہے, دیکھیں پہلے بات تو ادھر ختم ہو گئی نا, ہم انڈیا سے ہمارے اپنے مسلمان ملک کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ایران نے تو ایک طریقے سے پاکستان کو دھمکی دے ڈالی ہے کہ بھائی تم اگر میرے خلاف تم نے استعمال ہوئے یا تم نے کچھ ایسا کیا تو نہیں چھوڑیں گے. یہ ISPR کا جو بیان آیا اس میں بھی ہمیں پتہ لگا, اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری بات کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ایران کے معاملے کے اوپر اگر کسی نے اپنی زمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہونے دی تو ہم اس کو بھی نشانہ بنائیں گے, ہم سمجھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ بھی حالت جنگ میں ہیں. اب مجھے بتائیں کہ معیشت بھی نہیں کنٹرول میں, ٹھیک ہے, عوام بھی آپ سے خوش نہیں, نفرت روز بڑھتی جا رہی ہے. جذبے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی ہیں. اگر جذبہ اتنا ہی ہے تو آسمان سے منصلبہ منگوا کر کے ان غریبوں کا پیٹ بھر دو جو پاکستان میں بھوکے اور ننگے ہیں. آسمان سے منصلبہ منگوا کر کے ان کا پیٹ بھرو جو عرب میں جا کر کے بھیک مانگ رہے ہیں. اب آپ اس بیان کو دیکھیں اور محض ایک دن پہلے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات دیکھیں. امریکہ جب آپ کو لنچ پہ بلاتا ہے تو ڈیمانڈز رکھتا ہے سامنے. ایران اس کے جواب میں بار بار یہ تنبیہ کر رہا ہے جو اس جنگ میں کود رہے ہیں. لیکن ایران کی طرف سے ایک دن کے بعد ہی قطر کے تھرو یہ میسج سب کو بھجوانا, یہ بہت ہی معنی خیز بات ہے. نمسکار دوستو, اب انڈیا میں کوئی ریئر انفارمیشن ہوگی جو گورنمنٹ کے پاس ہوگی یا پھر گورنمنٹ نے جان بوجھ کر چھپائی ہوگی جنتا سے. لیکن پاکستان میں اگر آپ دیکھو تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا ہوگا. پاکستانی آرمی نے ڈائریکٹلی ڈیل کر لی ہوگی اس چیز کی, اور خاص کر کے US سے. اب بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ 2 اڈے دیے جانے کی بات چل رہی ہے. اب دیکھیے, ہم سب کو پتا ہے کہ جب عمران خان پردھان منتری تھا تب وہی تھا کہ اس سے کچھ امریکہ نے کچھ اڈے مانگے تھے, ہوائی اڈے, کیونکہ اس کو افغانستان کے اندر بامبنگ کرنا تھا. اب اس چیز کو لے کر بوال ہو گیا, لیکن کئی ساری ڈیل جو ہے وہ بنا سامنے آئی ہو ہی جاتی ہے. جیسے انڈیا نے جو آپریشن سندور چلایا تھا اس میں جو ہم نے ایک ایئر بیس کو توڑ دیا, اس کے بعد اچانک سے ٹرمپ آ گئے اور سالسی کرانے کی ٹرائی کرنے لگے, یا پھر کہے کہ دونوں طرف سے یدھ شانت کرانے کی ٹرائی کرنے لگے. وہ اسی لیے تھا کیونکہ وہ شاید کہا جا رہا ہے نور خان ایئر بیس جو ہے وہ کمپلیٹلی امریکہ کے پاس ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ ایران آنے والے دنوں میں کیا کرتا ہے, کیونکہ وہی ایئر بیس کا یوز جو ہے امریکہ ایران کے خلاف کرنے والا ہے. اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتا ہے. ہاں دوستو, سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولیں. اگلی خبر بہت ہی سنجیدہ ہے اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. خبر یہ ہے کہ امریکہ کو حملوں کے لیے زمین دی تو نشانہ بنائیں گے. یہ ایران نے چیتاونی, مطلب کہ ایران نے یہ دھمکی اس کو نہ کہیں, تنبیہ جو ہے وہ تمام ارد گرد کے ملکوں کو بھیجی ہے. قطر کی انہوں نے ذمہ داری لگائی ہے کیونکہ قطر کے ساتھ ان کی بات چیت ہے. انہوں نے قطر کو یہ کہا ہے کہ تمام ارد گرد کے ملکوں کو بتا دیں, اسپیشلی مسلمان ملکوں کو, ظاہر ہے کہ جس کی بھی زمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی پھر وہ اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہوگا, اور اگر کسی نے اپنی زمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہونے دی تو ہم اس کو بھی نشانہ بنائیں گے, ہم سمجھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ بھی حالت جنگ میں ہیں. اب آپ اس بیان کو دیکھیں اور محض ایک دن پہلے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو جرنیلی ٹاؤٹ ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جو CNN نیوز 18 کا آرٹیکل ہے
جو ہم نے کل آپ سے شیئر کیا تھا، جس میں یہ کہ بیسز بھی مانگے گئے ہیں، زمینی معاملات بھی مانگے گئے ہیں، سمندر کے معاملات بھی مانگے گئے ہیں. ہم نے تو وہ سٹوری آپ کے سامنے رکھی جو انٹرنیشنل جریدے، نیوز پیپر اور ٹیلی ویژن سینٹرز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن ایران کی طرف سے ایک دن کے بعد ہی قطر کے تھرو یہ میسج سب کو بھجوانا کہ جس نے بھی ہمارے خلاف اپنی زمین استعمال کروائی اس کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہوں گے، یہ بہت ہی معنی خیز بات ہے. پاکستان کو بھی اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ایران نے ایک دھمکی دے دی ہے. ایران نے وارن کیا ہے اپنے نیبرز کو. ایران نے یہ دھمکی اپنے ہمسایوں کو دی ہے کہ اگر ایران کے کسی بھی نیبر نے ایران کے دشمن کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی یا ایران پر جو حملے ہو رہے ہیں اس میں اسرائیل کی مدد کرنے کی کوشش کی تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا کہ جو کسی دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے. اچھا، اب اس کے اوپر یہ چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی پاکستان کے اندر کہ جی یہ جو ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے بعد ایران نے یہ دھمکی دی ہے. پاکستان سے ایران کی جھڑپ بھی ہو چکی ہے، اور پاکستان سے ایران کی جو جھڑپ ہوئی تھی وہ تو ایران نے حملہ کیا تھا پاکستان پہ، پھر پاکستان نے بھی ایران پر حملہ کیا تھا. اچھا، ایسی سچویشن میں اچھے تعلقات بھی رہتے ہیں، یعنی جو سٹیٹمنٹس ہے وہ تو یہ بھی آتی رہتی نہیں بہن بھائی سوری بھائی بھائی. تو اس میں یہ ہے کہ اب یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. ایران اس کے جواب میں بار بار یہ تنبیہ کر رہا ہے ان کنٹریز کو جو اس جنگ میں کود رہے ہیں. مختلف ویسے تو مڈل ایسٹ کنٹریز بھی انڈائریکٹلی اگر دیکھیں تو شامل ہیں، جس میں جارڈن ہے، عراق ہے، سیریا ہے، اور بھی کافی ساری کنٹریز ہیں. یہاں پہ یو ایس فورسز کی ڈپلائمنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ایک اور بات چل رہی ہے کہ کیا کچھ لوگ اس کو ریلیجن کے ساتھ جوڑ اس جنگ کو، یعنی کہا جا رہا ہے کہ مسلم ورسز نان مسلم. کیا یہ سچ ہے، یہ بات صحیح ہے یا یہ غلط ہے؟ آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آپ کو مختلف اینگلز بتائیں گے کہ کہاں پہ مسلم کنٹریز کے درمیان مختلف جو لیڈرز ہیں ان کے ایک دوسرے سے دوریاں ہیں اور ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے. وہ ایران ہو، وہ ٹرکی ہو، سعودی عربیہ ہو، قطر ہو، جارڈن ہو، یا پھر اور کنٹریز ہو. اسرائیل کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات رہے ہیں، کب انہوں نے ان کو ریکگنائز کیا اور کب انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات بنائے اور کون سے لیڈرز نے وزٹ کیا. پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے کہ پاکستان ایک بیانات کی حد تک تو ہم سنتے اور دیکھ رہے ہیں، لیکن فزیکلی کیا اس جنگ میں پاکستان کود سکتا ہے؟ اس کا بھی جواب کھوجنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر ہم اس کو شروع کریں فروری 1974 سے، جس وقت وہ IC یعنی جو ایک اسلامک کنٹریز کی ایک آرگنائزیشن ہے، تو اس کا جو دوسرا سربراہی اجلاس تھا وہ لاہور میں ہوا. اچھا، اس وقت سعودی عربیہ کے جو بادشاہ تھے فیصل بن عبدالعزیز السعود، وہ بھی موجود تھے اور اس کو لیڈ کرنے والے تھے پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب. انہوں نے کہا کہ ہم ایک غریب ملک ہیں اور ہمارے پاس وسائل لمیٹڈ ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ معاشی اداروں کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال سکے، ہم اس صورت میں معاشی تعاون نہیں کر سکیں گے. یہ OIC میں انہوں نے کہا. ساتھ میں ان کا کہنا تھا لیکن اللہ کو گواہ بنا کر میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اسلام کے لیے خون کا ایک قطرہ دینے سے دریغ نہیں کریں گے. پاکستان کے عوام اور پاکستان کے سپاہی اللہ کے سپاہی ہیں. مستقبل میں جب بھی کوئی تصادم ہوا پاکستانی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ وہ الفاظ ہیں جو اس وقت کے جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے جو کہے، میں نے آپ کو کوٹ ان کوٹ وہی بولے.